أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مخالفین اور فریق مخالف نے مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو انسان نہیں ہونے چاہیے تھے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ملکوتی مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا. ہم آپ کو نبی اور رسول کیسے تسلیم کر لیں؟ آپ تو ہمارے ہی طرح ایک فرد بشر ہیں. جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہی آپ بھی انسان ہیں. فارغ ہو گئے آپ؟ بعد میں کر لیتے. آپ بھی ایسے ہی، مفتی صاحب بھی آئے تھے، جب سے بچے آئے دیر سے آنے لگے مفتی صاحب بھی. آپ بھی بعد میں کر رہے ہیں، سب کا دھیان ادھر آ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ بعد میں کر لیتا. آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. آپ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں. آپ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں. آپ کو بھی قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی پڑتی ہے. آپ کو بھی معاش کی ضرورت ہے، ہمیں بھی معاش کی ضرورت ہے. جب ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم اور آپ سیم ہیں، بعینہ ہی ایک جیسے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ ہم اللہ کے رسول نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ایسا اعتراض کیا. عام لوگوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں نبی بنانے. انہوں نے یہ اعتراض کیا. ان کے اعتراض کا منشا یہ تھا کہ اگر انسان بھی ہے تو ایسا فرد ہونا چاہیے تھا کہ جس کی نہ بیوی ہو نہ بچے ہو. اگر بیوی اور بچے ہیں تو جیسے ہم بیوی بچوں سے ملتے ہیں ایسے یہ بھی ملتا ہے. اللہ کا نبی ہے، اسے بیوی بچوں سے کیا سروکار ہے؟
اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی انسان ہم بھی انسان، تم بھی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تو یہ اپنے ماقبل کے نبیوں کو دیکھیں، یہ بہت سارے ماقبل کے انبیاءوں کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبی مانتے ہیں، حضرت داؤد کو یہ نبی مانتے ہیں، حضرت سلیمان کو یہ نبی مانتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، حضرت داؤد کو دیکھیے، حضرت سلیمان کو دیکھیے، بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں۔ جب ان انبیاؤں کے بیوی بچے ہیں تو اے محمد آپ کے بھی اگر بیوی بچے ہیں تو انہیں کیا اعتراض ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ نہ موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، نہ داؤد کو نبی مانتے ہیں، نہ سلیمان کو نبی مانتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور کو نبی مانتے ہیں، جب تو ان کا اعتراض درست تھا۔ لیکن ان کو نبی مان رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں، آپ کے تو بیوی بھی ہیں، آپ کے تو بچے بھی ہیں۔ یہ ان کا سوال بیکار، لچر اور بوکس ہے۔ ہم نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ہم نے ان کی بیویاں بھی اور ان کو اولادیں بھی عنایت کی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ان کا دوسرا اعتراض تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ ہماری ایک بات مان لیجئے، اس قرآن کریم کے علاوہ دوسرا قرآن لے آئیے، اس لیے کہ اس قرآن نے تو ہمارے 360 معبودان باطلہ کا کنڈم کر دیا ہے، لات کو، ہبل کو، عزا کو نہیں مانتا ہے۔ آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آئیے، آپ کوئی اور معجزہ دکھلا دیجئے، ہم نبی مان لیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دوسرے جملے کے اندر دیا، ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی رسول ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آیا ہو، اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھلا دیا ہو، اپنی طرف سے تمہارے مطالبوں کو پورا کر دیا ہو، ایسا کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ہاں اللہ کی اجازت سے اس نے کیا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کتنے معجزات دکھلائے ہیں، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، تھوڑے سے پانی کے اندر انگلی ڈالتے ہیں تو بہت ساروں کے لیے پانی استعمال کے لیے ہو جاتا ہے، ذرا سی روٹی ہوتی ہے کئی سو لوگ کھا جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلا دی ہیں، اتنے معجزات دکھلا دیے ہیں، جب یہ ان کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے ہیں تو اب کیوں لائیں گے؟ اس لیے کہ نہ ماننے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے، اور ماننے والوں کے لیے ذرا سی چیز بھی عبرت بن جایا کرتی ہے۔ دونوں اعتراضوں کو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کر کے یوں کہتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ ایک تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو نبی بن کر کے آئے ہیں کوئی نئے نبی نہیں ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے جو نبی آئے ہیں سب کا دین ایک، سب کا مذہب ایک، سب کا طریقہ ایک، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو حضرت عیسیٰ کی شریعت کے اندر ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا طریقہ الگ ہے، حضرت موسیٰ کا الگ ہے، حضرت عیسیٰ کا الگ ہے، حضرت ابراہیم کا الگ ہے، اگر ایک ہے تو پھر سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے زمانے کے اعتبار سے الگ چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے مریض ہیں،
آپ ایک سال کے اندر 3 موسم سے گزرتے ہیں، سردی سے، گرمی سے، برسات سے۔ آپ تینوں زمانے کے اندر اگر بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر تینوں زمانوں کے اندر ایک جیسی دوائی نہیں دیتا ہے۔ جو جاڑوں کے موسم کے اندر دے گا وہ گرمی کے موسم میں نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کا ریئیکشن ہو جائے گا۔ سردی کے موسم کے اندر آپ کو گرم دوائی دی جائے گی، لیکن گرمیوں کے موسم کے اندر اگر گرم دوائی دے دی جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک ہی دوائی ایک ہی انسان کو الگ الگ زمانے کے اندر نہیں دی جا سکتی ہے، ہر زمانے کے لیے الگ الگ دوائی ہوتی ہے کہ سردی میں کون سی دوائی، گرمی میں کون سی دوائی، برسات میں کون سی ہے۔ غذا کو آپ دیکھ لیجئے، آپ جو غذا کھاتے ہیں وہ ہر زمانے کے اندر الگ الگ کھاتے ہیں۔ ابھی مثلاً جاڑوں کا موسم آ رہا ہے تو قاری صاحب کے ہر تیسرے دن پائے، لیکن اگر گرمی کے اندر تیسرے دن پائے کھائیں گے تو ڈاکٹروں کی جیب گرم کریں گے، یہ گرم چیز کھائیں گے تو آبلے پڑ جائیں گے۔ لیکن اگر سردی کے موسم میں آپ نے پائے کھا لیے، سردی کے موسم کے اندر آپ نے بٹیر کھا لی، گرم چیزیں کھا لی تو آپ کو فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ اور اگر سردی کے موسم کے اندر آپ نے دہی کھا لی تو فجر کے اندر آپ اس شاکر صاحب قرات نہیں کر سکتے ہیں، کھانستے ہی رہ جائیں گے، آواز بند ہو جائے گی۔ لیکن گرمیوں کے موسم کے اندر اگر آپ نے دہی کھا لی ہے تو اس صورت کے اندر آپ کی باڈی کو سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک ہی انسان ہے لیکن زمانہ بدلتا ہے تو غذا اسے الگ الگ چاہیے۔ ایسے ہی ہے، زمانہ ہے، خطہ ہے، علاقہ ہے، قوم ہے، تمام کو ایک ہی طریقہ بتایا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو اللہ نے ضروری سمجھا، ان کے لیے جو مناسب سمجھا، وہ احکام اللہ نے تورات کے اندر نازل کر دیے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نصارہ کے لیے اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ احکام نازل فرما دیے ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے اندر جو مسائل ضروری سمجھے اللہ نے وہ اس کے اندر نازل فرما دیے۔ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو اس امت کے لیے جو احکام مناسب ہیں وہ نازل فرمائیں۔ اگر سب کو ایک ہی طریقہ، سب کا ایک ہی ہے فائدہ پہنچانا، جیسے ڈاکٹر کا فائدہ ایک ہی ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، جاڑے کا ہو، گرمی کا ہو، برسات کا ہو، ایسے احکم الحاکمین حکیم ہے، طبیب ہیں، اللہ حکمت و تدبر فرمانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سے زمانے کے لوگوں کے لیے کون سا حکم بہتر ہوگا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے توبہ کا طریقہ اللہ نے یہ رکھا تھا کہ وہ اپنی گردنوں کو کٹوا لے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکام کی دھجیاں اڑائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، جو بتایا اس کے خلاف کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ اللہ کو کہنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گوشالہ پرستی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، تو اللہ نے ان کی توبہ کا طریقہ یہ رکھا کہ اپنی گردنیں اڑا دی جائیں۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور یوں کہا، ایک مرتبہ اللہ سے یوں کہہ دیجئے اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے بڑے گناہ کر لیے، صدق دل سے اللہ سے تائب ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو لمحے کے اندر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ نے حکم رکھا تھا کہ اگر بدن کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے، کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے تو اس کپڑے کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے،
بدن پر لگ گیا ہے تو بدن کے حصے کو کاٹ دیا جائے، جب تک پاک نہیں ہوگا ان کے لیے یہی شاق کا احکام ضروری تھے۔ لیکن امت محمدیہ آتی ہے تو اللہ نے حکم کر دیا 3 مرتبہ دھو لو۔ کتنی بڑی نجاست لگی ہوئی ہے، بدن پہ لگی ہے، کپڑے پر لگی ہے، کسی جگہ پر لگی ہے، 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ نے رکھا تھا نماز پڑھنی ہے تو بس ایک گھر متعین کر دیا، اسی میں آ کر کے عبادت کرو گے تو عبادت ہوگی، اس سے ہٹ کر کے کہیں عبادت کرو گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے امت محمدیہ کے اندر یہ کر دیا کہ جہاں آپ عبادت کر لو گے اللہ قبول فرما لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین کو میرے لیے اللہ نے عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ضروری تھا، ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ تو یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ نادان ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک حکم لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ اللہ کا نبی تم سے یوں نہیں کہتا ہے کہ فجر کی نماز مغرب میں پڑھو، مغرب کی نماز عشاء میں پڑھو، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر نماز کا حکم نازل کیا تو جبریل امی کو بھیج دیا کہ اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ فجر کی نماز کب پڑھنی ہے، ظہر کی کب پڑھنی ہے، عصر مغرب اور عشاء کی کب پڑھنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ لکل اجل کتاب، یہ لوگ سو سمجھ رہے ہیں کہ محمد اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، محمد اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی یہ ببانگ دہل یہ کہہ دیا کہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ جو وحی بھیجتا ہے وہی اپنی زبان رسالت سے اللہ کا نبی تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اپنی طرف سے کوئی کتاب لے کر کے آ جاؤ یہ درست نہیں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور ان تمام کی اصل اللہ کے پاس میں ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر کے پاس میں آپ گئے، پہلے دن کے اندر آپ کو جو دوائی دے گا آخر دن کے اندر وہ دوائی نہیں دے گا، وہ دوائی بدلتا رہتا ہے مزاج کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے۔ اگر ایک ہی دوائی دیتا رہے تو آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ مرض گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، دوائی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، کتنی mg کی لینی ہے، کتنی ml لینی ہے، کتنی مرتبہ رہنی ہے، کتنی مقدار کے اندر لینی ہے، یہ تجویز معالج کرتا ہے، ڈاکٹر اور طبیب کرتا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ ڈاکٹر سے دوائی لے آئیں فائدہ ہو گیا، پھر کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، بس جب بھی بیمار ہو اٹھائے کھا لے اٹھائے کھا لے، تو آپ بجائے تندرست ہونے کے بیماری کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ کب کب کیسے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت تو حکیم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کون سے وقت کے اندر کس کو کون سا حکم کو بیان کرنا ہے، کس وقت کے اندر کون سا حکم ہے۔ لہذا ان کا یہ اعتراض کرنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی کیسے مان لیں، آپ کا حکم اور آپ کی شریعت تو پہلے والوں کے خلاف ہے، اس سے بدلی ہوئی ہے، ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں حکم کو باقی رکھتے ہیں۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر مثلها، کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں اس سے اچھا لے آتے ہیں یا اس جیسا لے کر کے آ جاتے ہیں۔ امم سابقہ کے اندر، شرائع سابقہ کے اندر جو حکم آیا اب کے لیے اسے بدل دیا اس لیے کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، آپ تو لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، راہ بری کر فرما رہے ہیں، جہنم سے بچا رہے ہیں،
اور امت کا حال یہ ہے کہ آپ پر اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ پر اعتراض کی لڑیاں بچھا رہے ہیں، بوچھار کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھلا دیں ان کے وہ وعدے جو ہم نے ان سے کیے تھے، اور اگر ہم آپ کو وفات دے دیں تو آپ کا کام کیا تو صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک پہنچا دے، حساب و کتاب لینا ہمارا کام ہے۔ ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے ہماری نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا، ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے ہمارے رسول کی تکذیب کرو گے تو ہماری گرفت میں آ جاؤ گے، ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کا انکار کرو گے تو ہماری پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اگر ہم ان کو یہ دکھلا دیں یا اے رسول اگر ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ ان کے بیچ میں سے آ جائے تو دیکھ لیجئے آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، پیغام رسانی آپ کا کام ہے، علینا الحساب ہماری ذمہ داری ہے حساب لینا، پھر ہم ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ حساب لے لیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اسلام آیا ہے، نبی اسلام کو پھیلا رہے ہیں، خطۂ عرب سے نکل کر کے عجم تک پہنچ رہا ہے، سلطنت اسلامیہ کی حدیں بڑھ رہی ہیں، چہاردانگ عالم کے اندر اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم زمین کو گھیر کر کے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، کل تک قیصر اس کا مالک تھا آج مسلمان ہے، کل تک کسریٰ مالک تھا آج مسلمان ہے، کل تک یہود و نصارہ تھے آج اسلام ہے، تو کیا ان کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو پیچھے نہیں ڈال سکتا ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، کبھی چاہتے ہیں تو دنیا ہی کے اندر حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی چاہتے ہیں حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے تو آخرت تک مؤخر کر کے قیامت کے روز لیں گے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہود و نصارہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دق اور پریشان کرنے کے لیے مختلف حیلے بہانے سے آپ کو اعتراضات کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، آپ کا انکار کرتے تھے، حیلے بہانے کرتے تھے، آیت کریمہ کے اندر کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ چال چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں مکر و فریب کر رہے ہیں، تو کوئی نیا کام نہیں ہے، ان سے پہلے بھی ان کے آب و اجداد ایسا کرتے چلے آئے ہیں، ان کی تو فطرت ہے، ان کی تو شرشت ہے، ان کی تو عادت کے اندر ہی یہ ہے کہ وہ مکر و فریب کرتے چلے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام فریب جو یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہے، چاہے تو انہی کے اوپر پلٹ دے، چاہے تو انہی کو انہی کے جال کے اندر پھانس دے، چاہے تو انہی کے مکر سے انہی کو ختم کر دے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، انسان اپنے دل کے اندر جو کماتا ہے چھپا کر کے رکھتا ہے سب جان لے گا، اور جو نافرمان ہے وہ بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، یعنی جنت کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، سورت کے آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت منکرین اور نافرمان لوگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں لست مرسلا، تو رسول بھیجا ہوا نہیں آیا ہے، تو اپنی طرف سے ہے، یعنی جھوٹا نبی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رسول ہونے کا ثبوت پیش کرو، آپ گواہی پیش کرو، آپ بینہ پیش کرو، کچھ نہیں، بلکہ یوں کہا جب یہ یوں کہتے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا ہے، جواب کے اندر کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، بھائی میرے لیے تو اللہ کافی ہے، وہی گواہ ہے میرا، ہمارے درمیان میں بھی اور تمہارے درمیان میں بھی۔
ومن عندہ علم الکتاب، اور اسی کے پاس میں کتاب کا علم یعنی لوح محفوظ کا علم، جہاں لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان کے چکر میں نہ پڑیے۔ یہ آیت کریمہ آپ کے لیے ایک درس یہ دیتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تو آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس رب جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ رب کو معلوم ہے کہ آپ اس کے بندے ہو، کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رب جانتا ہے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ بندہ رب سے جو تعلق قائم کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نماز نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بتلانے کے لیے نماز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کسی کو بتلانے کے لیے نہیں کہ میں نے 10,000۔ آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا، وہ جب اپنی زکاتیں دیتے ہیں تو چپکے سے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جس سے عام لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے بس مولوی زکوٰۃ لیتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اخلاص نیت کے ساتھ میں ہو وہ خاموشی سے دیتا ہے۔ ہاں کبھی اگر یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینی ہے تو اس صورت کے اندر دکھا کے بھی دے سکتا ہے، ورنہ تو چپکے سے خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہو۔ جتنی عبادات ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان تمام کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ وہی قبول فرماتے ہیں۔ ہم چاہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، نیک برتاؤ کا معاملہ کرتے ہیں، اسوے کو ہم دکھلاتے ہیں، لیکن اگر ہم مخلص نہیں ہیں تو یہ تمام عکارت اور بیکار ہے۔ اور اگر ان کے اندر ہمارے اندر اخلاص آ جائے تو یہی اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اسی کے اندر نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، شوہر کا حق ہوتا ہے کہ بیوی سے محبت کرے، لیکن اگر ہم تھوڑا یہ تصور کر لیں، ہم اپنی بیوی سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے محبت کی ہے، اپنی زوجہ سے محبت کی ہے، تو رسول کی سنت سمجھتے ہوئے اپنی بیوی سے محبت کر رہے ہیں، تو یہی عبادت اور یہی ثواب ہو جائے گا۔ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، محبت ہے تو ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں جو اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے لیکن بچے نے پیشاب کر لیا ہے تو اس کی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے، خود پیشاب میں بھیگتی ہے، لیکن بچے کو دوسری جگہ لٹاتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ تبدیلی کر لیں اس کے اندر کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے بھی یہی محبت تھی، اپنے نواسوں سے ہی محبت کرتے تھے، تو اپنی اولاد سے محبت کرنا ہی عبادت اور یہی ثواب ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں۔ یہی عبادتوں کا حال ہے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ لے مولانا وسیم صاحب کہ ہاں جی ان نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اس نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے حضرات ہیں وہ چپکے سے مجھے کہتے ہیں قاری صاحب نے نماز پڑھائی اور کمرے میں بیٹھے سنتیں پڑھی ہی نہیں ہیں۔ تم ان کو جھانک کر کے دیکھ رہے ہو کہ وہ حجرے کے اندر سنت پڑھ رہے ہیں یا جا کر کے کچھ کھا رہے ہیں؟ آپ اپنا دیکھو، تم نے پڑھی ہو، تمہارا رب نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ہمیں دوسرے پر نظر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے پر کرنی چاہیے۔ اور اخلاص جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو اس کی عبادت کیسے قبول ہوتی ہے؟ ظاہر کے اندر بھی ہوتی ہے۔ آپ نے تقریروں کے اندر واقعہ سنا ہوگا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر نقل کیا کہ ایک موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل
اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا تھا کہ 3 آدمی جو ہیں کسی سفر پر گئے، راستے کے اندر جا رہے تھے، چلتے چلتے طوفان آ گیا، انتہائی طوفان کے اندر یہ گھر جاتے ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو ان کے دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک غار ہے، یہ بارش سے اور طوفان سے بچنے کے لیے اس غار کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں اور بارش سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ اسی درمیان کے اندر ہوا کے ساتھ میں ایک پتھر اڑ کر کے آتا ہے اور اس غار کے دہانے کو، دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ یہ لوگ اندر پریشان، اب اگر یہ دھکا دے کر کے اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو وہ پتھر ایسے پھنس جاتا ہے جیسے کہ کسی نے آ کر کے اس کے اندر جو ہے سیٹ کر دیا ہے، ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ 3 آدمی اپنی کوشش کے باوجود اس کو ہلا نہیں سکتے ہیں، تو اب ان کا مرنا یقینی ہے، ان کو امید ہو چلی کہ اب تو ہمارا خاتمہ ہے، ہم لک و دک میدان کے اندر ہے، جنگل کے اندر ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر بند ہے یا نہیں ہے، نہ جانے کب ہمارا ساتھ گھٹ کر کے ختم ہو جائے، ہمارا مرنا یقینی ہے۔ تو اب آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اب تو ایک راستہ نظر آتا ہے، اپنے رب سے دعا مانگے، لیکن ایسے عمل کے ساتھ میں دعا مانگے کہ جو صرف ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو، کسی اور کے لیے نہ کیا ہو۔ تو ایک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے جو ہے ضرورت تھی ایک خادم کی، دیوار کو چنائی کروانی تھی، میں گیا اور جا کر کے مزدوروں کو لے کر کے آیا اور میں نے اپنی دیوار کو مکمل کرایا۔ شام جب پوری ہوتی ہے تو تمام مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا، میں انتظار کرتا رہا، وہ نہیں آیا اور میں نے اس کی مزدوری محنتانہ الگ رکھ دیا۔ ایک عرصے کے بعد میں جب وہ آیا تو اس کی محنت اور مزدوری کے پیسوں کو میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے کام میں لگا دیا، اور اس کام کے اندر اتنا کیا کہ میں نے اس کو بہت پھیلا دیا۔ جب وہ مزدور میرے پاس میں آیا اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ آقا فلا دن کے اندر آپ نے فلا کام کرایا تھا، میں نے بھی کام کیا تھا، لیکن بغیر مزدوری لیے میں چلا گیا تھا، آج میں مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے وہ مزدوری دے دیں۔ تو مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، اور پھر میں اس کو لے کر کے گیا کہ دیکھو تا حد نظر جتنے مویشی نظر آ رہے ہیں یہ سارے تمہارے ہیں۔ دوسری طرف لے کر کے گیا کہ جتنے کھیت اور کھلیان نظر آ رہے ہیں یہ سارے تمہارے ہیں۔ پھر تیسری جگہ لے کر کے گیا کہ جتنے باغات نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے تیرے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا آقا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ 600 روپے، اور معمار بڑا مستری ہے تو 1200 روپے یا 1300 روپے، اور اتنے سارے۔ تو اس کو مذاق لگا تو اس نے یہی کہا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ مذاق ہے، یقین نہیں آیا۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ بھائی میں نے یہ کیا، آپ کے پیسے کو میں نے کام میں لگایا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس سے میں نے کھیتوں کو خریدا، باغوں کو خریدا اور مویشیوں کو خریدا، یہ سارے تیرے ہیں، لے کر کے چلا جا۔ وہ خوشی خوشی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے اللہ سے یوں کہا کہ اے رب صرف تیری رضا کے لیے اگر میں نے یہ عمل کیا تھا تو اس کی برکت سے راستہ مجھے دے دے، یہ پتھر کو ہٹا دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کا کرنا تھا کہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، روشنی اندر کو جانے لگی۔ اب دوسرے نے دعا کی اور یہ کہا کہ اے رب میں اپنے والدین کا اکیلا کمانے والا، میری بیوی بچے بھی میرے ساتھ، میری ماں اور باپ بھی میرے ساتھ میں، میرے پاس ایک جانور تھا، گائے تھی، میں روزانہ اسی کا دودھ دوہ کر کے پلایا کرتا تھا، جنگل جاتا وہاں سے واپس آتا، آنے کے بعد میں اپنی گائے کو دھوتا اور دودھ نکالتا، سب سے پہلے میں دودھ لے کر کے اپنے والدین کے پاس میں جاتا، ان کو پلاتا، پھر اس کے بعد کے اندر اپنی بیوی بچوں کو پلاتا۔ یہ میرا معمول تھا کہ بچوں کو بیویوں کو بعد میں پہلے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل سے آنے میں تاخیر ہو گئی اور میرے والدین انتظار کرتے کرتے میری راہ دیکھتے ہوئے سو گئے۔ میں آیا، جا کر کے میں نے گائے کا دودھ نکالا اور ایک دم سے وہ پیالہ لے کر کے میں اپنے والدین کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے تھے۔
انہیں جگانا میں نے ادب کے خلاف سمجھا، میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میرے ماں باپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، انہیں دودھ کے لیے اٹھا دوں، میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ اب بچے ہیں کہ وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، بیوی ہے جو مجھے کچھ کہہ رہی ہے کہ جب یہ سو گئے تو پہلے بچوں کو پلا دو، ان کا کیا حال ہے، کیسے ان کا تڑپنا ہے، لیکن مجھے گوارا نہیں ہوا کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہ پلا دوں اس وقت تک میں بیوی بچوں کو کیسے پلا دوں۔ آج دیکھیے ہمارا حال، اگر بیوی بچے آ جاتے ہیں تو والدین کو لات مار کے باہر نکال دیتے ہیں، بیچاروں کو ٹھکانہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے، مارے پھرتے ہیں۔ وہی ماں باپ کہ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہوا ہوتا ہے، وہی ماں باپ جن کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ماں باپ کا حالیہ آج ہمارا وتیرہ اور یہ ہے کہ بوڑھے کو ہم بوجھ سمجھ کر کے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، ماں کو دھکے دے کر کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں پر بھیک، راستوں میں بیٹھ کر کے بھیک، سڑکوں پہ بیٹھ کر کے یہ بوڑھے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیسے افسوس کی بات ہے، یہ قوم کیسے فلاح یاب ہو سکتی ہے جن کے قدموں کے لیے اللہ نے جنت، جن کو جنت کا دروازہ قرار دیا، ہم نے جنت کے دروازوں کو دھکے نکال دیا ہے، تو ہم جنت کے کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ جانتا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا اس وقت تک بال بچوں کو میں دودھ نہیں پلاؤں گا۔ بچے تڑپتے رہیں، بلبلاتے رہیں، بیوی مجھے کچھ کہتی رہی، لیکن میں نے گوارا نہیں کیا۔ صبح کے وقت کے اندر جب میرے ماں باپ کی آنکھ کھلتی ہے، سرہانے میں دودھ لیے کھڑا ہوں، ایک دم سے اٹھتی ہیں، مجھے دعائیں دیتی ہیں اور میں ان کو دودھ کا کٹورا دیتا ہوں، وہ دودھ پیتے ہیں، جب بچ جاتا ہے پھر اپنے بال بچوں کو دیتا ہوں۔ اے رب، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کی برکت سے ہمیں راستہ دے دے، یہ پتھر ہٹا دے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے پتھر اور کھسک گیا، باہر کی ہوا اندر جانے لگتی ہے، لیکن ابھی اتنا نہیں کہ یہ نکل جائیں، باہر پہنچ جائے۔ اب تیسرا شخص ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، بہت دولت مجھے دے رکھی تھی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری جو ایک چچیری بہن تھی، میری نیت اس کے اوپر خراب ہو گئی، میں اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے جتن اور کوششیں کرنے لگا، لیکن کبھی میری وہ چچیری بہن میرے فریب کے اندر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ اس کی ضرورت ایسی آن پڑی کہ وہ میرے پاس آ گئی، اسے 200 درہم کی ضرورت تھی، سب جگہ جا کر کے دیکھ آئی، کہیں اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو میرے پاس آئی، لیکن میں تو پہلے سے طاق میں تھا، میں نے یہ کہا میں تجھے 200 درہم دے دوں گا، لیکن میرا ایک کام ہے، ایک رات آپ کو میرے پاس میں رہنا۔ اس نے کہا کیسے کہتے ہو تم، میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن میرے اوپر شیطان سوار تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی، کہا اگر پیسے چاہیے تو ایک رات آنا ہے اور اگر پیسے نہیں چاہیے تو راستے کھلے ہیں۔ وہ اتنی مجبور اور لاچار تھی، اس نے کہا 200 درہم دے دیجئے، میں رات کو آ جاؤں۔ وہ لے کر کے چلی گئی اور میں تیاری میں رہا، شام ہوگی تو وہ آ جائے گی۔ جیسی رات ہوتی ہے اپنے وعدے کے مطابق میری وہ چچیری بہن آ جاتی ہے، میں اس کو کمرے کے اندر لے گیا، دروازہ بند کر لیا، قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ میں وہ تمام حرکت کر لوں جو ایک شیطان کرا سکتا ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا اور ایسی حالت کے اندر ہوتا ہوں کہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے تو میری نظر جو اس کی طرف پڑی تو اس کی زبان سے نکلتا ہے اتق اللہ یا عبد اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ آج اگر میری مجبوری کی وجہ سے تو مجھ پر قادر ہو گیا ہے تو رب العالمین بھی تجھے اوپر قادر ہے۔ اگر آج تو میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تجھ سے ضرور اس کا بدلہ لے۔ اس کی زبان سے یہ نکلا، میرے بدن کے اندر لرزہ طاری ہوا اور میں اسے چھوڑ کر کے الگ ہو گیا اور میں نے یہ کہا جا تو چلی جا اور وہ 200 درہم بھی میری طرف سے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے یہ کہہ کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر میں اس گناہ کے عمل سے باز آیا ہوں، اس گناہ سے میں دور ہوا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی اور تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اے رب کریم اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا دعا کرنا تھا کہ وہ پتھر جیسے ہوا میں اڑ کر کے آیا تھا ایسے ہی اڑ کر کے واپس چلا گیا، یہ باہر چلے گئے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دے، صدقہ کریں، آپ کوئی نیک کام کرے تو اخلاص نیت کے ساتھ میں کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، نمود نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ اسی کو کہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ وہ لوگ جو منکرین ہیں، اے محمد اگر آپ سے یہ کہتے ہیں آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، یوں کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ ہے، بس وہی میرے لیے کافی ہے، اور اس کا تمام علم اسی کے پاس میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں درس دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم بہت سے رسولوں کو بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم ان کو دے چکے ہیں ان کی ازواج اور ان کی اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی رسول ایسا نہیں کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اپنی طرف سے مگر کہ اللہ کی اجازت سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا دے آپ کو ان کے بعد وہ وعدے جو ان سے کیے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فانما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے اوپر حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض، سو کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم لے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے اس کے اطراف سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اور اللہ ہی حکم کرتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو مکر کر رہے ہیں ان سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ فللہ المکر جمیعا، اور تمام فریب اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جان لے گا وہ جو اپنے جی کے اندر کماتا ہے ہر نفس۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور منکرین جان لیں گے کہ کس کے لیے ہے پچھلا گھر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں منکرین کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں رسول۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس ہے کتاب کا علم۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔